یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے مردوں سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ اب یہ جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 11 اور 12، اس میں کچھ برائیاں ان کا ذکر آیا ہے جن سے روکا جا رہا ہے اصلاً، اور یہ وہ برائیاں ہیں کہ جس سے دل پھٹتے ہیں، آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، عداوت پیدا ہوتی ہے۔ ہم اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، لیکن یہ وہ چنگاریاں ہیں جو لاوا بنتی ہیں اور پھٹتی ہیں پھر، اور برسوں کی رشتے ناطے دوستیاں ختم ہوتی ہیں اور عداوتیں نفرتیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ان کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 11 میں کچھ وہ برائیاں جو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کی جاتی ہیں، 3 برائیاں، اور آیت نمبر 12 میں ان برائیوں کا ذکر ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہیں۔ پہلی بات بیان فرمایا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عام طور پر جو احکام مردوں کے لیے ہوتے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی، تو مردوں کا ہی ذکر آتا ہے، مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، یہاں خاص طور پر الگ سے بیان ہوا۔ اس کی ایک حکمت تو یقیناً یہ ہے کہ مسلمان پابند ہیں شریعت کی تعلیم کے، اور یہ امکان نہیں ہے کہ نامحرم مردوں اور عورتوں کا اختلاط اور ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ اس میں بھی ایک اشارہ جو ہے وہ اسلامی معاشرت کی طرف ہے۔ دوسری بات ہے کہ بہرحال عورتوں کا دائرہ کار نسبتاً محدود رکھا گیا مردوں کے مقابلے میں، تو کبھی کبھی بہت چھوٹی چھوٹی سی بات پر بھی مذاق اڑانے کا معاملہ ہے نا، کپڑوں کے کلر کا ہی مسئلہ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں ہو گئی، تو اس کا امکان زیادہ ہے عورتوں میں کہ بات کا بتنگڑ بنانا جسے کہا جاتا ہے، ذرا سی بات کے اوپر مذاق اڑا دینا، کامنٹس پاس کر دینا، تو خاص طور پر عورتوں کو علیحدہ سے یہاں پر توجہ دلائی گئی۔ اب رہی یہ بات کہ مذاق بالکل نہیں کیا جا سکتا، تھوڑی دیر پہلے اشارہ ہوا ہے، حضور نے مذاق تو کیا، حضور نے مزاح کیا ہے۔ 2-3 مثالیں، حضور علیہ السلام نے صحابی کو پکارا، یا ذل اذنین، اے 2 کان والے میری بات سننا۔ اب دیکھیں مسکراہٹ تو سب کے چہروں پر آ گئی، لیکن جھوٹ تو نہیں، سب کے 2 کان ہوتے ہیں۔ اب آپ کسی کو کہتے ہیں ایک ناک والے میری بات سننا، دیکھیں وہ مسکرائے گا بھی اور آپ کہیں گے جھوٹ تو نہیں بولا، تمہاری ایک ہی تو ناک ہے بھائی۔ تو حضور نے یہ فرمایا۔ اسی طرح کسی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے، آپ نے فرمایا میں اونٹ کا بچہ دوں گا تمہیں۔ یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ یا رسول اللہ مجھے سواری کرنی، اونٹ چاہیے، کہ اللہ کے بندے تجھے جو میں اونٹ دوں گا کسی کا بچہ تو ہوگا نا۔ وہ حکیم سعید صاحب مرحوم کا رسالہ تھا مونحال، اس میں لکھا ہوتا تھا 8 سال سے لے کے 80 سال تک کے بچوں میں یکساں مقبول۔ کیوں؟ اگر کسی کے اماں ابا کا 100 برس کے ہیں اور وہ ہے 70 برس کا، تو اماں ابا کے سامنے کیا ہے؟ چاہے آگے سے خود ابا ہو، اماں ابا کے سامنے کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں تمہیں جو اونٹ دوں گا وہ کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہوگا۔ وہ بڑھیا کا واقعہ بھی، میرے لیے دعا کیجئے میں جنت پر چلی جاؤں، نہ بوڑھی تو جنت میں نہیں جائے گی، رو رہی ہے۔ تو حضور نے کہا اللہ کی بندی، جس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا جوان کر کے۔ اب مزاح کا پہلو تو ہے، جھوٹ نہیں ہے، تذلیل نہیں، وہ کر لیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جھوٹ سے شروع ہوتی ہے بات، ذلیل کرنے پر ختم ہوتی، اس سے بربادی آتی ہے۔ ورنہ ایسا مزاح کہ جس سے جھوٹ نہیں ہے، کسی کی وہ کمی ہوگا بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ یہ دنیا کھیل تماشے کے لیے تھوڑی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ کم ہی ہوگا، مزاح ہوگا لیکن کم ہوگا، لیکن اس میں جھوٹ و تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات یہ کیا ہے، یہ حرمت پامال ہوتی، دوسرے کا مذاق اڑا کر اس کو ذلیل کرنا حرام ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع، تم پر ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی آبرو حرام ہے نا، اس سے کھیلنا حرام۔ تو مذاق اڑا کر کسی کو ذلیل کرنا، یہ اس کی حرمت سے کھیلنا ہے، اس کی آبرو سے کھیلنا، اور یہ شریعت میں حرام، اتنی سخت بات ہے۔ دوسری بات، اچھا یہ جو فرمایا کہ وہ تم سے ممکن ہے بہتر ہوں، ہم مذاق اڑا رہے کسی کے ظاہر کو دیکھ کر، ہیئر اسٹائل کو دیکھ کر، اس کی چال میں لنگڑاہٹ کو دیکھ کر، اس کی کمزوری مالی اعتبار سے دیکھ کر، اور اس کے دل میں تقویٰ ہو، آگے بھی ذکر آئے گا۔ اللہ کے مقام کس کا بلند ہے؟ تقویٰ والوں کا۔ تم ظاہر کو دیکھ کر مذاق اڑا رہے اور حقیقت میں اللہ کے بہت قریب ہو، تو تم تو اللہ والے کا مذاق اڑا بیٹھے، تمہیں کیا پتا اس کے دل میں کتنا تقویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا موجود ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔